سینئر صحافی اور لاہور پریس کلب کے سیکرٹری افضال طالب ان دنوں عمرہ کی ادائیگی کے لیے سفر حجاز پر ہیں۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کا سفر جہاں اہل ایمان کی آرزوؤں کا محور ہے، وہیں انسانی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بھی رہا ہے۔ افضال طالب نے سفر حجاز میں صحافتی ہنر کو فکر و خورد اور عقیدت و محبت سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ سوشل میڈیا پر توجہ اور قبولیت حاصل کرنے والی معلوماتی گفتگو مشرق ڈیجیٹل پر بھی پیش خدمت ہے۔ آج ہی بالکل قرآن مجید میں سورۃ توبہ کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ سورۃ توبہ کیوں نازل ہوئی تو میں اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ غزوہ تبوک جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑی، آپ محاذ پر جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ 3000 جو ہے وہ صحابہ کا لشکر موجود تھا، لیکن ان میں سے 3 صحابہ کرام نے جو ہے وہ دنیاوی خواہشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے انکار کیا۔ انکار نہیں کہنے سے میں کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی فصل پک چکی ہے تو اس فصل کو کاٹ کر جو ہے وہ ہمارے پاس تیز رفتار کے گھوڑے بھی ہیں، ہم ان کے فصل کاٹ کر جو ہے ہم آپ کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کے انکار کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہ کیا، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ رستہ تبدیل کر دیا، جو جنگ کا رستہ تھا، تو اس میں جو ہے بعد میں وہ تینوں صحابہ گو کے 2-3 روز کے بعد اس رستے پر ضرور گئے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار تھا، جو انہوں نے جو احکامات جاری کیے تھے کہ ہمارے ساتھ چلے محاذ پر، ان کو انکار پسند نہ آیا، جس کی وجہ سے اللہ میاں ناراض ہو گئے، اور اسی طریقے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کے بغیر ہی یہ جو خندق، یہ جو محاذ تھا، اس کو فتح کر لیا، اور عیسائیوں نے اس نے بڑے لشکر کو جناب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھ کر جو ہے خود ہی راہ فرار اختیار کر لی، اور یہ بغیر جنگ کے جو ہے یہ موقع فتح ہو گیا۔ اس کے بعد وہ تینوں صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے مسجد نبوی میں، اور آپ کو سلام پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دینے کے بجائے منہ دوسری طرف کر لیا اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، جس کے بعد وہ گھروں تک محدود ہو گئے، اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات نہ ماننے کی وجہ سے خواتین نے بھی، باقی نے بھی جو ان سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور پھر وہ میرے پیچھے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ پھر تینوں جو صحابہ ہیں وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ انہوں نے ڈیرے ڈالی، اور یہاں پہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر طور پر دل میں بھی اور بظاہر طور پر معذرت کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے فرمایا تو ہم نے بات نہیں مانی تھی۔ تو اس طرح وہ انہوں نے اتنے جو ہے انداز میں روئے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے سورۃ توبہ نازل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیغام پہنچا دیا گیا کہ ہم نے ان کی توبہ قبول کر لیا، اب آپ ان سے راضی ہوگی۔ جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان سے جو ہے صحابہ جو تینوں صحابہ تھے ان سے بڑی محبت بھی کی، تو جس کے بعد یہ سورۃ توبہ نازل ہوگی۔ یہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو کسی طریقے سے جو ہے وہ رد نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر صورت دنیاوی خواہشات کو بالاتر رکھتے ہوئے اسے ماننا چاہیے۔